بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچی تو آپ حسب معمول ایک روز غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ دفعتاً ایک فرشتہ نمودار ہوا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا اقرا۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، یعنی میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر اس شدت سے دبایا کہ میری مشقت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس کے بعد مجھے چھوڑ دیا، کہا اقرا۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارئ، یعنی میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس پر فرشتے نے مجھے شدت سے دبایا اور کہا اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ ایک بار پھر فرشتے نے مجھے شدت سے دبایا اور چھوڑ دیا، کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ آپ کے بدن مبارک پر لرزہ اور کپکپی طاری تھی۔ آتے ہی حضرت خدیجہ سے فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ کچھ دیر بعد وہ گھبراہٹ، پریشانی اور کپکپی دور ہوئی تو تمام واقعہ حضرت خدیجہ سے بیان فرمایا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ میری جان نہ نکل جائے، چونکہ وحی اور فرشتہ کے انوار اور تجلیات کا حضور کی بشریت پر نزول ہوا، اس لیے وحی کی عظمت و جلال سے آپ کو یہ خیال ہوا اگر وحی کی یہی شدت رہی تو عجب نہیں میری بشریت وحی کے اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکے یا بار نبوت سے مغلوب ہو کر فنا ہو جائے۔ یہ پریشانی فقط اس بنا پر تھی کہ یکدم نبوت و وحی کا بار گراں آ پڑا، کسی شک و تردد کی بنا پر یہ پریشانی نہ تھی۔ جب آپ گھر آ کر حضرت خدیجہ سے تمام واقعہ بیان کیا، فرمایا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تو حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہو، آپ ہرگز نہ گھبرائیے، خدا کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کی خبر گیری کرتے ہیں، لوگوں کی امانتیں ادا کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کا حق ادا کرتے ہیں اور امور حقہ میں آپ ہمیشہ امین و مددگار رہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور کہا قسم ہے ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں خدیجہ کی جان ہے، میں کبھی امید کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ بعض خدیجہ تنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے۔ وہ سریانی زبان سے عربی زبان میں انجیل کا ترجمہ کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں وہ بت پرستی سے متنفر ہو کر نصرانی ہو گئے تھے۔ اس وقت وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے سارا واقعہ سن کر کہا اگر تو سچ کہتی ہے تو تحقیق ان کے پاس وہی فرشتہ آتا ہے جو عیسیٰ کے پاس آتا تھا۔ اس کے بعد خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور کہا ہے میرے چچا زاد بھائی آپ ان کی زبان سے سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے آپ سے مخاطب ہوئے اور سارا ماجرا دریافت کیا۔ ورقہ نے جب آپ سے کلام سنتے ہی حق کا یقین آ گیا کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں بالکل حق ہے۔ ورقہ نے تمام حال سننے کے بعد کہا یہ وہی ناموس ہے، یعنی فرشتہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا۔ کاش میں تمہارے زمانے پیغمبری میں توانا اور قوی ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں وطن سے نکالے گی۔ آپ نے تعجب سے فرمایا کیا وہ جب مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا ایک آپ ہی نہیں، جو شخص بھی پیغمبر ہو کر اللہ کا کلام اس کا پیغام لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہوئے۔ اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا تو میں نہایت زور سے آپ کی مدد کروں گا، مگر کچھ زیادہ دن نہ گزرے پائے تھے کہ ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ یہ ابتدائی زمانہ ہے اور پہلی وحی کا واقعہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں۔